تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شیخ حسین بن احمد بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں خواب میں ابو صالح موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میری دعا قبول ہوئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت شاندار حالت میں۔ میں نے پوچھا کہ ابو صالح مجھے اپنے یہاں کے حالات کے متعلق خبر دو، تو فرمایا اگر میں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت درود نہ کی ہوتی تو میں تباہ و ہلاک ہو گیا ہوتا۔ حق سے امید عفو و رحمت ہے، تیرے صدقے میں ملنی جنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں زیارت مصطفیٰ کے واقعات بیان ہوتے ہیں۔ الحمدللہ صدیق اکبر نے جو زیارت مصطفیٰ کی اس کو بیان کیا گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیارت مصطفیٰ وصال ظاہری کے بعد بھی کی، اس کو بھی اس پروگرام میں بیان کیا گیا۔ دیگر صحابہ کرام نے جو زیارات کی اور کچھ اور بزرگان دین کے واقعات بیان کیے گئے، اور چند پروگرام سے ہم الحمدللہ مکہ مدینے جانے والے، حج کی سعادت پانے والے، بارگاہ رسالت میں حاضری دینے والے ان خوش نصیبوں کا ذکر خیر سن رہے ہیں جنہوں نے زیارت مصطفیٰ کا شرف حاصل کیا۔ آئیے بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری کی جانب اور زیارت مصطفیٰ کے واقعات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جی سیدی، آج کن عاشقان رسول کے واقعات بیان ہوں گے؟ انشاءاللہ جو آپ نے بتایا وہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور قسمت کھل گئی، جو حج کے اور مدینہ جانے والوں کے جی انشاءاللہ الکریم۔ حضرت سیدنا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ پاک میں حاضر ہوا، مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی، مدینۃ المنورہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ 5 دن سے فاقہ تھا، 5 دن۔ تو بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیا شیخین کریمین۔ دیکھیں شیخین کریمین کے سلام پیش کرنے کے واقعات بھی آتے ہیں نا، کہ بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرتے ہیں شیخین کریمین کو بھی، کیونکہ یہ محبوب خدا کے محبوب ہیں اور قریب ہی جلوہ فرما ہے، جی، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی، سعدین کا کران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے، کہ ان میں جو روشنی ہے میرے نبی کی ہی ہے، ان کو شان و عظمت میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ تو اب شیخن کریمین کو بھی سلام کیا، 5 دن کا فاقہ ہے، اور عرض کی انا ضیفک یا رسول اللہ، آقا آپ کا مہمان ہوں، 5 دن ہو گئے آپ کے مدینے میں حاضر ہوں، فاقے۔ منبر منور کے پاس جا کے سو گیا۔ تو اس وقت اتنا کو رش اور اتنا سلسلہ ظاہری طور پر نہیں ہوتا ہوگا، تو خیر ظاہری طور پر یوں کہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصتی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ وہ 1,40,000 فرشتے روزانہ حاضر ہوتے ہیں، لیکن بظاہر تعداد کم۔ ابھی خیر کہتے ہیں کہ سر کی آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ کرم بالائے کرم، خواب میں جناب رسالت مآب نے کرم فرمایا، شیخین کریمین نے بھی کرم کیا، مولا مشکل کشا نے بھی کرم فرما دیا، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مولا علی نے ہلایا، فرمایا اٹھو، اللہ کے محبوب آ رہے ہیں۔ یہ کہتے میں اٹھا، خواب میں ہی اللہ کے حبیب کی پیشانی کو چوما،
سبحان اللہ. کیا بات ہے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی عنایت فرمائی. خواب میں آدھی روٹی کھائی اور جب آنکھ کھلی تو باقی آدھی روٹی ابھی ہاتھ میں ہی تھی. سبحان اللہ. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی. سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سورہ والضحیٰ میں 10ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو. اللہ اکبر. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. ابھی ہم نے سنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین اور عطاؤں کے کیا کہنے. کسی سائل کو واپس لوٹاتے ہی نہیں ہے نا. غار ثور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سانپ نے ڈس لیا تو آپ نے لعاب دہن لگایا اور زخم ٹھیک ہو گیا، زہر کا اثر ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ. غزوہ بدر میں حضرت سیدنا معوذ رضی اللہ عنہ کا بازو کٹتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لعاب دہن اقدس سے جوڑ دیتے ہیں. غزوہ احد میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ مبارک نکل آتی ہے اور آنکھ نکلی ہوئی لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لعاب دہن لگا کر آنکھ کو درست کر دیتے ہیں. مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر میں حاضر ہوئے. کیا مسئلہ ہے؟ آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام لعاب دہن لگاتے ہیں، بیماری دور ہو جاتی ہے. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ زخمی پنڈلی لے کر حاضر ہوتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام لعاب دہن لگا کر پنڈلی درست کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر حاضر ہوتے ہیں. آقا ہاتھ مبارک پھیرتے ہیں اور ٹانگ درست فرما دیتے ہیں. صحابہ کرام پانی ختم ہونے پر فریاد کرتے ہیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ جاتے ہیں. اور یہ تو دنیاوی عطائیں ہیں نا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے دیا اور فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب کسی صورت میں بھی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے. اب دیکھیں جو آتا ہے پاتا ہے، دنیا بھی پاتا ہے، آخرت بھی پاتا ہے، کیونکہ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں. حضرت ربیعہ اور حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہما نے آقا سے جنت مانگی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت عطا کی. کھجور کے تنے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی مجھے جنت میں بو دیا جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جنت میں بو دیا. انسان نہیں، جانور بھی فریاد کرتے ہیں. اونٹ نے فریاد کی کہ زیادہ کام لیا جاتا ہے، چارہ کم دیا جاتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی داد رسی فرمائی. ہرنی بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جانے کی التجا کرتی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی التجا پوری کرتے ہیں. سبحان اللہ. منگتے کا ہاتھ اٹھتے داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و
توبہ میں جو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رؤوف الرحیم اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا. اعلیٰ حضرت اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانہر کی ہے. میں سائل ہوں اور آپ کو اللہ نے فرمایا کہ سائل کو جھڑکنا نہیں ہے. تو سائلوں کو خوشی ہے کہ یہ مرادیں پوری کر کے جائیں گے یہاں سے. اور ماشاءاللہ مفتی احمد یار خان نعیمی کی عشق بھری تفسیر نور العرفان اس آیت وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کے تحت آپ لکھتے ہیں خیال رہے مال کا منگتا غنی کے دروازے پر جاتا ہے، کمال کا منگتا کامل کے در پر جاتا ہے، دوا کا منگتا حکیم کے دروازے پر جاتا ہے، داد کا منگتا انصاف جو چاہتا ہے حاکم کے دروازے پر جاتا ہے. حضور کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں سارے منگتوں کا بھلا ہے، کیونکہ یہاں سائل میں کوئی قید نہیں. پھر یہ دروازہ تمام داتاؤں کے مرے پر بند ہو جاتے ہیں، مگر حضور کا دروازہ ہر منگتے کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا. حشر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سارا عالم شفاعت کی بھیک مانگے گا، کیونکہ یہاں زمانے کی بھی قید نہیں. جیسے مہربان باپ یہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے کے دروازے فقراء کے لیے کھلیں، ایسے ہی رب اس سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے محبوب کے دروازے پر بھکاریوں کی بھیڑ ہے. لفظ سائل سے دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ حضور سے ہر قسم کی دینی دنیاوی نعمتیں مانگنا جائز ہے. حضور مجھے جنت، اولاد، ایمان دے دو، دوزخ سے بچا لو وغیرہ، کیونکہ رب نے عالم کو حضور کا سائل قرار دیا. اسی لیے صحابہ نے حضور سے شفا، جنت، اولاد مانگی، جانوروں نے داد فریاد مانگی. اور دوسرے یہ کہ رب نے حضور کے خزانے بھر دیے، ورنہ سائلوں کو وہاں نہ بھیجا جاتا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا بے بہا دی. یعنی دیکھیں کہ کوئی مانگتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو عطا سے بڑھ کر دیتے ہیں. اور ایک دو نہیں کتنے واقعات ہیں. ایک اور واقعہ سناؤں میں آپ کو. جی. ایک بزرگ کہتے ہیں، ان کا نام ہے موسیٰ بن محمد بنزرتی رحمۃ اللہ علیہ. مدینہ پاک حاضر ہوا، مالی پریشانی کی فریاد لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا. عرض کیا یا حبیب یا رسول اللہ انا فی ضیافت اللہ و ضیافتک، میں اللہ اور آپ کی ضیافت میں ہوں. نماز عصر کے انتظار میں بیٹھے بڑے کہتے ہیں مجھے اونگ آئی، کیا دیکھتا ہوں حجرہ مبارک کھل گیا ہے. 3 حضرات باہر تشریف لائے. میں اٹھنے لگا کہ بارگاہ رسالت میں سلام پیش کروں تو کسی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجاج کرام کو سلام کا تحفہ عنایت فرمائیں گے، جو بے سر و سامان ہیں ان کو کھانا تقسیم فرمائیں گے. میں نے کہا میں بھی تو انہی میں سے ہوں، میں بھی حاجی ہوں، میں بھی کھانا چاہتا ہوں. حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حجاج کو سلام فرمایا، میں نے بھی ہاتھ ملایا، دست بوسی کا شرف حاصل کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حلوے کی مانند کوئی چیز یہ کہتے میرے ہاتھ میں رکھ دی. میں نے اسی وقت منہ میں ڈال لی. جب آنکھ کھلی تو اس کو نگلنے کے لیے منہ چلا رہا تھا، اور اس چیز کا ذائقہ بھی میرے منہ میں محسوس ہو رہا تھا. جب باہر نکلا تو اللہ پاک نے مجھے ایسے شخص سے ملا دیا جس نے بلا اجرت سواری کا بندوبست کر دیا، اور ایک شخص کی ذمہ داری لگا دی جس نے مجھے مکہ مکرمہ تک پہنچا دیا اور راستے بھر میری خدمت بھی کرتا رہا. سبحان اللہ. صدقے یا رسول اللہ. کس طرح اپنے غلاموں پر کرم فرماتے ہیں، ان کی امداد فرما رہے ہیں. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار
कुछ ऐसा प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहीं मंगता का भला हो। क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो, रवादार सदा हो। क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो, रवादार सदा हो। जो भीख लिए राह गदा देख रहा हो, जो भीख लिए राह गदा देख रहा हो। हसन रज़ा रहमतुल्लाह अलैह के ये अशार हैं, क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा। आका अलैहिस्सलाम पसंद नहीं फरमाते कि मेरी गली में आकर कोई सदा लगाए। आप तो भीख लिए राह गदा देख रहा हो, आप तो खुद ही भीख लिए गदाओं की, मंगतों की, साइलों का राह देख रहे हैं कि कौन कौन आता है, मुझको अता करो। हुज़ूर ये वाक़या सुन के अहले मदीना और ज़ायरीन मदीना की एक बात याद आ रही। आपने भी उम्मीद है सुना होगा और मारूफ बात है कि ज़ाहिर मदीना जब दिल में कुछ सोचता है कि ये मिल जाए, कोई खाने को दिल कर गया, कोई चीज़ लेने को दिल कर गया, तो कहते हैं कि फ़ौरन ही जैसे किसी भी अंदाज में वो पूरी हो जाती है। जो किसी का था कि चाय मिल जाए तो वो अचानक से ही कहीं से वो राह चलते चलते में कोई चाय पकड़ा के चला गया। और ग़ालिबन मुफ्ती अहमद यार ख़ान साहब का वो कलम महंगा था, ख़रीद नहीं पाए, तो वो कोई दे के चला गया। तफसीर नईमी आपने उससे लिखी एक, और बल्कि वो हाथ मुबारक आपका टूट गया था, हड्डी टूट गई थी, तो आपने बारगाह रिसालत में जाकर फरियाद की थी, ए अब्दुल्ला बिन अतीक रदी अल्लाह तआला उनकी हड्डी को जोड़ने वाले, मेरी हड्डी को भी जोड़ दे। और आप फरमाते हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो कलम का आपका वो है, मस्जिद नबवी में ये हाजिर थे, तो कोई इनको कीमती कलम वो देकर चला गया। और आप फरमाते उसी टूटे हुए हाथ से कोई इसका इलाज नहीं करवाया, उसी हाथ से उसी कलम से तफसीर नईमी लिखी। सुभान अल्लाह। पहले भी लिख रहे होंगे, उसके बाद भी उसको उसी कलम से आपने लिखा। और एक और भी किसी इस्लामी भाई की बात याद आ रही, तो बच्चों को मस्जिद नबवी में लेकर हाजिर थे, एक बच्चा था शायद, तो उनको कहने लगे, दो तीन साथ थे कि बेटा नात सुनाओ। तो बच्चे ने कहा कि पहले फ़लाँ चीज़ मिलेगी तो मैं नात सुनाऊंगा। और नात पढ़ो सरकार देते हैं। यूँ उन्होंने बच्चे को तसल्ली दी कि अता हो जाएगा, पहले मुझे वो चीज़ चाहिए। तो अभी इतनी बात हो रही थी, वो इस्लामी भी कहते हैं कि एक शख्स करीब से गुज़रा और आनन फानन जैसे आया और वही बच्चे को वो कोल्ड ड्रिंक या जो भी मांग रहा था वो दिया और वो चला गया। तो इस्लामी में रोने लग गए। अल्लाह। प्रोग्राम के आखिर में ज़ियारत रसूल का हम वजीफ़ा भी सुना करते हैं, आइए आज का वजीफ़ा सुनते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूह मुहम्मदिन फिल अरवाहि व अला जसदिही फिल अजसादी व अला क़ब्रिही फिल क़ुबूर। मदनी पंसूरा में अमीर सुन्नत ने इसको नकल किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े उसको ख्वाब में मेरी ज़ियारत होगी, और जिसने ख्वाब में मुझे देखा वो मुझे क़यामत के दिन भी देखेगा, और जो मुझे क़यामत के दिन देखेगा मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा, और मैं जिसकी शफ़ाअत करूँगा वो हौज़े कौसर से पानी पिएगा, और उसके जिस्म को अल्लाह पाक दोज़ख पर हराम कर देगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसमें भी देखें दुरूद पाक की तरगीब दिलाई जा रही है, तो दुरूद पाक मुतलकन पढ़ना भी ज़ियारत रसूल का है। और इसमें एक और भी मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को अर्ज़ करूँगा कि जो भी वजीफ़ा पढ़े, वजीफ़े भी करें और साथ साथ इल्तिजाएँ भी पेश करते रहें, मांगते रहें और फरियादें करते रहें। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। तो अगर सिदके दिल से हम अर्ज़ करते रहेंगे, लो लगा के रखेंगे,
ایک تو ہے زیارت ہو جانا، اور ایک ہے یہ لو لگے رہنا. تو یہ بھی کتنا بڑا انعام ہے. تو ہماری لو لگی رہے، ہم تڑپتے رہیں، مچلتے رہیں، انتظار میں رہیں اور درود پاک پڑھتے رہیں. اور جو آج وظیفہ بیان کیا گیا، اس درود پاک کو یہ مدنی 5 سورہ وغیرہ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اس درود پاک کو حاصل کریں، اس کا بھی ورد رکھیں. اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی سنتوں کا عامل بنائے، سنتوں کو پھیلانے والا بنائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا.